بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم محور افریقی ممالک پر توجہ دینا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے کا مطلب مشرق اور مغرب سے الگ تھلگ اور دوری نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد مشرق اور مغرب پر عدم انحصار ہے۔ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے، اور فلسطینی تنظیموں نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور خاتون صحافی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پاکستانی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کے اضافے کے بعد اب جولائی میں بجلی کے نرخ بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیپرا نے بجلی کی قیمت 3 روپے 99 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے 1 جولائی سے بجلی کا فی یونٹ نرخ 8 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ چند روز پہلے نیپرا نے کراچی والوں کے لیے فی یونٹ بجلی 4 روپے 83 پیسے مہنگی کی تھی۔ اس کا اطلاق صرف جون کے بلوں پر ہوگا۔ لائف لائن صارفین اس سے مستثنی ہوں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پورے پاکستان میں بجلی کا بحران جاری ہے اور مختلف علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حکومت نے تیل اور گھی کی قیمتوں میں بے مثال اضافہ کر کے عوام کو ایک اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گھی 208 روپے کے اضافے کے ساتھ 555 روپے فی کلو اور خوردنی تیل 213 روپے کے اضافے کے ساتھ 605 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائف آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق ہندوستان اور چین نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں نے مشرقی لداخ میں LAC پر محاذ آرائی کے مقامات سے جلد از جلد فوجیوں کو ہٹانے کے لیے دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی 16ویں میٹنگ جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اہم فیصلہ ہندوستانی وزارت خارجہ میں مشرقی ایشیا کے محکمہ کے ایڈیشنل سیکریٹری اور چینی وزارت خارجہ میں سرحدی اور سمندری امور کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کی مشترکہ قیادت میں ہند چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کاری نظام WMCC کی 24ویں میٹنگ میں کیا گیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ورچوئل طریقے سے ہونے والی اس میٹنگ میں دونوں فریقوں نے مغربی سیکٹر کے سرحدی علاقے میں LAC کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کابل دہلی تعلقات میں بہتری کا ذکر کرتے ہوئے کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستانی پریس ذرائع کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے۔ انہوں نے سفارتی سیکورٹی کے بارے میں ہندوستان کی تشویش کے بارے میں بھی کہا کہ طالبان افغانستان میں ہندوستان کے دیگر نمائندہ دفاتر اور مراکز کی طرح سفارت خانے کو بھی سیکورٹی فراہم کریں گے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے اگست سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دیگر ملکوں کی طرح اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس نے مزار شریف، قندھار، ہرات اور جلال آباد میں اپنے قونصل خانے بھی بند کر دیے تھے۔
غاصب صہیونی حکومت کے ایک سابق فوجی اہلکار نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی فضائیہ کے ماہرین نے ڈرون سمیت مختلف قسم کے اہم ہتھیار تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یروشلم سینٹرل تھنک ٹینک کے سینئر مبصر میخائیل سیگال نے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس جدید ترین فضائی ہتھیار موجود ہیں جو اس نے خود تیار کیے ہیں۔ اس فوجی مبصر کا کہنا ہے کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ڈرون طیارے اور دیگر فضائی ہتھیار اور ساز و سامان تیار کر رہا ہے اور جنگ سے ہونے والے تجربات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ واضح ہے کہ دفاعی شعبے میں ایران نے قابل ذکر ترقی کی ہے اور پابندیوں کے ہٹنے کی صورت میں وہ عالمی منڈیوں میں اپنے ہتھیار برآمد کرنے کی بھرپور توانائی رکھتا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور خاتون صحافی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے بدھ کی صبح شمالی الخلیل کے العروب کیمپ کے داخلی راستے پر فائرنگ کر کے 31 سالہ فلسطینی صحافی غفران وراستہ کو شہید کر دیا۔ پچھلے 20 دن کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والی یہ دوسری فلسطینی خاتون صحافی ہے۔ صہیونیوں کے اس بے رحمانہ اقدام کے بعد جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے گھناونے جرائم کی سزا بالآخر بھگتنی پڑے گی۔ فلسطین کی استقامتی کمیٹی نے بھی خاتون صحافی کی شہادت کے واقعے کو اسرائیل کی نسل پرستانہ، جارحانہ اور فاشسٹ پالیسی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غفران وراستہ کی شہادت سے ایک بار پھر واضح ہو گیا ہے کہ آزادی کا حصول غاصبوں کے خلاف انتفاضہ اور جد و جہد کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس، تحریک احرار اور جمہوری محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی خاتون صحافی غفران وراستہ کے قتل کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے ایک ایک جرم کا حساب چکانا پڑے گا۔ یمن کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اپنے پٹھو فوجی اہلکاروں کو دوبارہ منظم کرنے اور نئے منصوبے نیز حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جنگ بندی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے اور ان کے مجرمانہ رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ یمنی قوم کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جو امن کی زبان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم کے خلاف دشمنوں کی کوئی آرزو پوری نہیں ہو سکتی اور یمن کی مسلح افواج ہر جارحیت کا مزید سختی سے جواب دیں گی۔ یمن میں 2 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا مگر سعودی اتحاد کی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ در اثنا سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی 111 بار خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے مختلف صوبوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں کی فضا میں پروازیں کی اور مختلف علاقوں پر بمباری، جبکہ یمنی شہریوں کے مکانات پر فائرنگ کی اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یورو زون کے رکن ملکوں کو اس وقت بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ یورپ کے ادارے شماریات یورو اسٹیٹ کے مطابق یورو کو بطور کرنسی استعمال کرنے والے 19 ملکوں میں افراط زر کی شرح اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یورو اسٹیٹ ایجنسی کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں یورو زون کے ملکوں کو 8% سے زیادہ افراط زر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اپریل میں یہ سطح 7.4% کے برابر تھی۔ یورپی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں میں ایندھن اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 3.40 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کی زندگی اور معیشت پر اثر پڑا ہے۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق براعظم یورپ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 7% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی ماہرین جنگ یوکرین کو اقتصادی گراوٹ کی اہم وجہ قرار دے رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اقتصادی بدحالی اور افراط زر کی شرح میں اضافے کے باعث یورپی سینٹرل بینک کو شرح سود میں اضافے پر مجبور ہونا پڑے گا۔
फ्रांस और जर्मनी ने रूसी सदर से यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा का मुहासरा खत्म करने, दोबारा जंग बंदी पर इत्तफाक और यूक्रेनी सदर से बराह रास्त मुलाकात की अपील की है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फ्रांस के सदर ने कहा है कि पेरिस और बर्लिन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से दरख्वास्त की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा का मुहासरा खत्म किया जाए। यूरोपीय मुल्कों का दावा है कि यूक्रेन का बहरी मुहासरा गल्लात की बरामदात में कमी की असल वजह है, ताहम रूस इस दावे को मुस्तरद करता है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बहरे असवद और बहरे आज़ोफ में गैर मुल्की बहरी जहाज़ों की आमद रोकने का मगरबी दावा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि रूस हर रोज़ इंसान दोस्ताना कॉरिडोर खोलता है, लेकिन यूक्रेनी हुकाम इस मामले में बिल्कुल भी ताउन नहीं करते। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने ब्रसेल्स में सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने और जर्मन चांसलर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ओडिशा की बंदरगाह का मुहासरा ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानब यूरोपीय कौंसिल के सरबराह शार्ल मिशेल ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों ने रूसी तेल के बड़े हिस्से की दरामद पर पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक कर लिया है। उधर क्रोएशिया के सदर जोरान मिलानोविच ने खबरदार किया है कि रूसी ऑयल सेक्टर पर यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों की कीमत यूरोपीय शहरियों को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों से सिर्फ रूसी सदर ही खुश होंगे। उन्होंने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा कि जब आप रूसी गैस पर पाबंदियां लगा सकते हैं तो फिर लगाते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अफसोस के पाबंदियां कारगर वाक़ई नहीं होंगी और रूसी करेंसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और रूस को नए खरीदार आसानी के साथ मिल जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी तेल और गैस पर मज़ीद पाबंदियों के फैसले का ऐलान होते ही तेल की मंडियों में तेज़ी आई है और तेल की आलमी कीमत $125 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है।